بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے پاس ایک بڑی زبردست موٹیویشنل سٹوری ہے. آج میں ایک رول ماڈل کے طور پر نوجوانوں کے لیے ایک ایسی شخصیت کو ملوانے جا رہا ہوں جس نے جہد مسلسل، محنت، لگن، تندہی سے آج یہ مقام حاصل کیا کہ ایک گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کرنے والا طالب علم آج ابوظہبی کی سرکاری آئل کمپنی میں بطور انجینئر کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود انور، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسعود کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ناظرین، مسعود نے اپنے گاؤں جو کہ کوٹہ عرب علی خان کا نواحی گاؤں ہے گوچ، اس کے آج گوچ ان کا وہ قصبہ پورا بولتا ہے، وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سویڈش کالج جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے ٹیکنالوجی کا، وہاں سے انہوں نے میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ میں ڈپلومہ کیا. ڈپلومہ کرنے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر یہ فیلڈ میں آ گئے. انہوں نے مختلف پرائیویٹ کمپنیز میں کام کیا، جس میں دیوان سلمان فائبر، جو کہ ایشیا کا اس زمانے میں سب سے بڑا فائبر کا پلانٹ کہا جاتا تھا، وہاں بھی کام کیا. انہوں نے ڈیسکون انجینئرنگ میں کام کیا. پھر یہ ایک کورس کرنے ابوظہبی چلے گئے. ابوظہبی سے کورس کر کے پھر پاکستان واپس آتے ہیں. اسی دوران یہ ابوظہبی، عمان، ساؤتھ افریقہ، سعودیہ سے واپس پاکستان، پھر واپس ابوظہبی. لگن کی، محنت کی، جد و جہد کی ایک بڑی طویل داستان ہے. اور آج الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مسعود ابوظہبی کی جو سرکاری آئل کمپنی ہے ایڈنوک کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں بطور انجینئر کام کر رہے ہیں، اور ان کے ماتحت سینکڑوں افراد کام کرتے ہیں. تو یہ میرے وطن کے لیے، میرے گجرات کے لیے اور میرے دیہات کے لیے بلا شبہ کسی اعزاز سے کم نہیں. مختصر سوال و جواب ہوں گے. آج کی اس ویلاگ کا مقصد، آج کے اس انٹرویو کا مقصد، آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہمارے ان نوجوانوں کو جو گلہ کرتے ہیں مقدروں کا، جو شکوہ کرتے ہیں سسٹم کا، اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس آگے بڑھنے کے راستے نہیں ہیں، جو ڈپلومے اور ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکریوں کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں اور والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں، آج ہم بتائیں گے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے راستے کتنے ہیں. مسعود، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے میٹرک کے بعد سویڈش کالج کا انتخاب کیا اور لائن جو آپ نے چنی میٹلرجی اور ویلڈنگ کی، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ سر بیسیکلی میں یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سب سے پہلے جو سویڈش کالج میں داخلہ لیا تھا میں نے، اس کے لیے ہمارے گاؤں کے ایک انکل شفیق ہیں جی. میرے والد صاحب کو، انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس کو سویڈش میں داخلہ دلوا دیں، ایڈمیشن دلوا دیں، تاکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ملے آپ کو، لیکن آپ کو سویڈش میں لازمی داخلہ اس کا کروا دیں. تو میرٹ پہ اس وقت ایڈمیشن ہوتا تھا، تو میرا جو میرٹ بنا تھا وہ صرف 2 ٹیکنالوجی میں بنا تھا. ایک تھا میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ، اور دوسرا تھا فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ. جی. تو فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ تو نہیں، میں نے میٹلرجی اور ویلڈنگ کو چنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو مجھے فاؤنڈری اور پیٹرن میکنگ اور دونوں میں مجھے یہ اچھا لگا کہ میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ زیادہ اچھا رہے گا. یہ آپ کے دل کے قریب لگا، دل کے قریب. آپ نے سمجھا کہ اس میں جلدی ایڈجسٹ ہو جاؤں. جیسے الہام ہوتا ہے نا، سمجھے کہ ایسے ہی جیسے الہام ہو گیا کہ مجھے اسی کو چننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد میں آپ کا کیریئر دیکھتا ہوں ایک نظر میں کہ آپ نے ڈپلومہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے آر نہیں سمجھا چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے میں، پھر آپ سیکھتے رہے، اور آپ کا جو پیشن تھا اندر وہ آپ کو ساتھ لیے چلتا رہا. جب آپ باہر گئے پہلی بار تو پاکستان کی تعلیم یا جو دیگر آپ نے جہاں جہاں کام کیا تھا، آپ نے کیا محسوس کیا کہ میرے پاس کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر سب سے پہلے جو مجھے کمی فیل ہوئی جب میں کورس کرنے کے لیے گیا، تو انگلش لینگویج کی کمی محسوس ہوئی. جھجک محسوس ہوتی تھی انگلش میں بات کرنے میں؟ سمجھیں کہ انگلش آتی ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ ہائی اسکول گوچ میں پڑھے ہیں، وہاں کلاس 6 سے ABC شروع کی تھی ہم نے. ٹھیک ہو گیا. تو جب کلاس 6 سے ABC شروع کی تھی تو ہمیں پوری ABC آنے جب تک آتی 1 سال گزر چکا تھا. تو یہ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم بول نہیں سکتے تھے، اور ایک صحیح طرح سے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے.
یہ سب سے پہلے مجھے انگلش سب سے بڑی آپ کی ہرڈل بنی باہر جہاں hurdle. انٹرنیشنل کمپنیز میں زیادہ لوگ فارنرز ہوتے ہیں, گورے ہوتے ہیں, اور وہاں کمیونیکیٹ جو کرنا ہے انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہی ہوتی ہے, وہ آپ کو مشکل آئی. اس کے بعد ٹیکنیکل آپ نے کیا چیزوں کی کمی محسوس کی جو آپ کے کورس کا حصہ تھے؟ سر ٹیکنیکلی میں نے یہ محسوس کیا کہ جب ہم کالج یا کہیں بھی ایون کے ٹیکنیکل اسکل بھی حاصل کرتے ہیں نا, تو اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے, اس وقت ہم پاس ہونے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, صرف ہمارے سامنے ہوتا ہے امتحان پاس کرنا, امتحان دینا ہے, ہم نے ڈپلوما لینا ہے, بس آگے زندگی میں نہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے ہماری کہ یہ بھی میری پرابلم آئی کہ جو میں نے پڑھا ہوا تھا وہ آلموسٹ مجھے بھول گیا ہوا تھا, کیونکہ اس سے بیٹ بھی میں نے 1 سال دیوان سلیمان میں کام کیا تھا, اپنی لائن سے ہٹ گیا تھا. تو لیکن میرا سب سے بڑا مقصد یہی تھا ایون کہ وہاں بھی کام کر کے کہ مجھے صرف اور صرف اپنی لائن میں ہی جانا ہے. تو الحمدللہ مجھے وہ لائن مل گئی, بعد میں محنت کی تو اس سے آگے آپ نے اپنی لائن دوبارہ پا لی, آپ نے وہاں جا کر بھی کورسز جاری رکھے, سیکھنا پڑھنا جاری رکھا, اور آج آپ اپنی فیلڈ میٹلرجی میں ہی بطور انجینئر ایڈنوک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ میں. تو اب کتنے سال ہو گئے آپ کو ایڈنوک میں؟ سر 2012 میں گیا تھا, 2 مئی کو, تو ابھی آلموسٹ 8 سال سے اوپر ہو گیا سر. یہ ذرا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ بنیادی طور پر جو ایڈنوک ہے وہ کرتی کیا ہے, کن کن فیلڈز میں وہ کام کر رہی ہے؟ ایکچولی ایڈنوک ایک بڑا گروپ ہے, مین ہے ایڈنوک, اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے گروپ کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ. کوئی گیس پروسیسنگ کا کر رہا ہے, کوئی ریفائنری کا آئل ریفائن کا کر رہا ہے, اس میں بھی کچھ سلفر کے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. لیکن جو ہماری کمپنی جس میں ہوں گروپ میں, وہ ہے ایڈنوک ڈرلنگ, اور وہ ایکسپلوریشن کرتی ہے, آئل اینڈ گیس ایکسپلور کرتی ہے, وہ کر رہی ہے. تو یعنی 90+ ریگز ہیں ان کے پاس, تو آف شور بھی ہے, آن شور بھی ہے, آئی لینڈ بھی ہے, تو ڈفرینٹ ٹائپس کا وہ گیس اور آئل پہ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے جب بھی ہم گلف کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پتہ چلتا ہے جی کہ انڈینز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. اس کی ریزن آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا وہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم سے زیادہ, یا وہ اپنے ملک سے اسکلڈ آتے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ لے کے آتے ہیں, یہ کیا آپ نے محسوس کیا؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے, اس طرح بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا, ان کی ایجوکیشن لیول واقعی اچھا ہے, بہتر ہے. جیسے آپ کیرلا کا لے لیں, آلموسٹ ان کا 100% لٹریسی ریٹ ہے. اور دوسرا, جب وہ آتے ہیں وہ آر نہیں سمجھتے کہ چھوٹی موٹی جاب کرنے ہیں, وہ ایک جگہ پہ لگ جاتے ہیں, وہاں سے وہ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں, تعلقات بڑھا کے وہ اپنا بتاتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور پھر وہ اسی فیلڈ میں کسی نہ کسی فیلڈ میں سیٹ ہو جاتے ہیں. اور ان میں پیشنس بہت ہے, پیشنس بہت کم ہے. اور ایک پاکستانی, فرض کریں ایک پاکستانی ایک پوسٹ پر ہے, ایک انڈین اپنی پوسٹ پر ہے, تو کون دونوں میں سے زیادہ اپنے ہم وطنوں کو پریفر کرتا ہے؟ سر یہ تو ایک انسانی جبلت ہے کہ آدمی پریفر کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں, ہم لوگ تھوڑا کم کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ کم ہے, ان کے اندر زیادہ ہے. ان کے اندر زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے اندر یہی تھوڑی سی یہ پرابلم ہے کہ اگر اس کو بھی یہ آ جائے گا, پتہ چل جائے گا, تو ہمارا کیا بنے گا. اچھا مسعود, ہمیں بہت سے یوٹیوب چینل پہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں, فالوورز ہیں, وہ ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. تو آج خاص طور پر جب یہ کرونا کے بعد حالات بڑی تیزی سے دنیا کے تبدیل ہوئے, ڈپریشن میں گئے ہیں, اسکولوں کالجوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا پڑھائی کا, تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بچے ڈراپ آؤٹ ریٹس بہت کم طالبات کی نسبت اسٹوڈنٹس کا زیادہ ہے. تو ایک تو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ زیادہ ہونی چاہیے. یہ جو پروفیشنل تعلیم خالصتاً ایم اے بی اے کر کے فارغ بیٹھے رہتے ہیں, تو آپ اپنے طویل تجربے کی روشنی میں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ اسکوپ کیا ہے, مارکیٹ اورینٹڈ کیا چیزیں ہیں جن پر فوکس کریں ہمارے اسٹوڈنٹس, خاص طور پر میٹرک کے بعد؟ سر میٹرک کے بعد اس میں مختلف پہلو آ جائیں گے. اگر ایک بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو اس کو تو انجینئرنگ کرنی چاہیے. جی, ابھی مختلف کورسز آ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے, نئی انوویشن ہو رہی ہے یو ای میں, جیسے پروگرامنگ کے ہیں,
नई नई इनोवेशन हो रही है वो करनी चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट बड़ी बूम पे है इस वक्त। और इसके अलावा टेक्निकल कोई भी स्किल है वो बच्चों को लाजमी हासिल करनी चाहिए। और वो डिपेंड करता है कि बच्चा मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट हो गया, उसके लिए क्या कोर्सेज होने चाहिए, और उसके लिए उसको गाइडलाइन चाहिए। बच्चे को भी गाइडलाइन चाहिए और उसके माँ बाप को भी गाइडलाइन चाहिए, दोनों को गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन ये सबसे बड़ा हमारा आज के दौर का मसला है। जी। ना मुझे ना आपको, और अब जो हमारी नस्लें हमारे पास हैं ज़ेरे तालीम, गाइडलाइन है ही नहीं, कोई फुकदान है करियर काउंसलिंग का तो कोई रिवाज ही नहीं हुकूमती सतह पे। और अब आके प्राइवेट सेक्टर में कुछ पाकिस्तान में 1-2 कंपनीज ऐसी आई हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में आपका भी जो विज़न है, आपकी भी जो सोच है, अभी पिछले दिनों आपने एक बड़ा कामयाब इस इलाके में पहला सेमिनार करवाया जो करियर काउंसलिंग के हवाले से था। नाज़रीन, मसूद ने शिद्दत से इस ज़रूरत को महसूस किया कि हमारे पसमानदा इलाके जिनको कहा जाता है देहाती इलाके, वहाँ फुकदान होता है करियर काउंसलिंग जैसी सहूलतों का। कोई सेमिनार ऐसे नहीं होते, स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं किया जाता, उनको दुरुस्त सिमत की जानिब कोई रहनुमाई नहीं मिलती। तो मसूद ने पिछले दिनों आगाज़ किया अपने इलाके से। इन्होंने एक बड़ा कामयाब सेमिनार किया जहां उन तलबा को बुलवाया गया जो मैट्रिक का इस साल इम्तिहान दे चुके हैं, रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं। उनको करियर काउंसलिंग के ज़रिए से उनको बताया गया कि दुनिया किस सिमत जा रही है, उनके पास करने के लिए क्या काम हैं और आगे निकलने के कौन से रास्ते हैं। फिर इन्होंने उनको किताबें जो थी दुनिया के कामयाब मुसन्नफ़ीन की वो तकसीम की जो उनके लिए ज़रूरी थी, उनकी मोटिवेशन के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए। इस मसूद ने अपने सेमिनार में मिलवाया उनको माहिरीन तालीम से और अपने अपने शोबों में जो लोग लीड करते हैं। एक बात हमारे जो नौजवान हैं आज के दौर के, जिन्होंने मोबाइल देखा, जिन्होंने स्मार्टफोन्स देखे, सोशल मीडिया देखा, वो मेहनत से जीत चुराते हैं, कतराते हैं। जी। तो क्या आपका करियर बड़ा तवील 1996 से आप शुरू हुए, आज 2021 आ गया है, आज आप एक बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, तो नौजवानों को बताएंगे कि क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है? सर, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं। असल में ये एक मैं ज़रूरी बात सुनता हूँ, अच्छा आपके चैनल के साथ से सबके सामने मैं बता दूँ सबको कि कामयाबी जो है ये कंबाइन इफेक्ट होता है। जी, मुसलसल अमल है। मुसलसल अमल है, उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, दुआएं भी लेनी पड़ेंगी, अपनों की, बेगानों की, हकूक़ुल इबाद का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सबको मिला के किस्मत का थोड़ा सा अमल दखल भी होता है। ये नहीं है कि किस्मत नहीं है, किस्मत को हम दोष नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट है, क्योंकि हम बेसिकली गरीब लोग हैं। तो हमें मेहनत अगर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोर से निकला, मेहनत की, दुआएं मिली, अपनों का ख्याल रखा और दोस्तों ने मेरी मदद की। दोस्तों ने मुझे टाइम दिया मेहनत करने का। अगर मैंने कोर्स करने चाहे तो मेरे दोस्तों ने मुझे टाइम दिया कि आप कर लो, आपके हिस्से का काम हम करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये कंबाइन इफेक्ट है। कंबाइन एफर्ट है। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की मसूद ने, और नौजवानों के लिए इसमें एक बड़ा मुस्बत पैगाम है कि हम ये समझते हैं कि शायद वसाइल हों तो कामयाबी मिलती है। हमारे पास मसूद ने जिस तरह कहा कि हम दूर उफ्तादा इलाकों से हैं, हमारे माँ बाप ने मेहनत मुशक्क़त से हमें पाला पोसा, जिनके पास भी वसाइल इतने नहीं थे, और हमारे पास ना वसाइल होंगे, ना दौलत होगा, ना ज़राए होंगे, हमारे पास टैलेंट और मेहनत होगा। हमने उसको लेकर कंबाइन एफर्ट के रास्ते से आगे चलना है। अब हम कंक्लूजन की जानिब बढ़ते हैं। तो आप अब मुझे ये बताइए कि आज आप जिस जगह पे अपने आप को देखते हैं, कहाँ एक छोटे से गांव से निकलने वाला नौजवान, कहाँ अबू धाबी की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें एक पूरे शोबे के आप सरबराह हैं। तो क्या पहले तो ये मुझे बताएं कि जो आपका पैशन था वो आपका प्रोफेशन बना? सर, सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट मैं सब बोलूँगा, कामयाबी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही थी, इसी वजह से मैंने ये अचीव किया कि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक हो गया। नौजवान सुन रहे हैं हमें कि अक्सर ख़राबी कहाँ आती है, गड़बड़ कहाँ होती है कि जी हम जब बच्चों को कोई एक लाइन देते हैं तो वो जी चचा की ख्वाहिश थी, बाबा की ख्वाहिश थी, मामा ने ये कहा,
اور اسی وجہ سے وہ مس فٹ ہوتے ہیں, وہ کمال نہیں کر سکتے, وہ ساری زندگی زبردستی کھینچے چلے جاتے ہیں, اس کی جو جنگ جاری ہوتی ہے اب ان کے اندر اور اس پروفیشن میں. تو خیال رکھنا ہے ہمیں, ہمارے بچوں کا مستقبل پیشن پروفیشن ایک ہوگا تو کمال ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ضروری ہے کہ ہم بچوں کی کیریئر کونسلنگ کریں, ان کو سٹارٹ سے ہی ساتھ لے کر چلیں. مسعود نے آغاز کر دیا ہے, ضلع گجرات سے آواز اٹھ چکی ہے انقلاب کی کہ ہم نے اپنے دیہات میں ہر سال انشاءاللہ, ان کا یہ عزم ہے, وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں. آپ نے کیا پلان کیا ہے مستقبل کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے؟ سر نوجوانوں کے لیے میرا سب سے بڑا پلان تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے تو شعور آنا چاہیے, اور ان سے پہلے بھی ہمارے پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو, پھر میں وہی میری بات آ گئی جو پرانے والی, کہ جب تک بکس نہیں پڑھیں گے ہم میں, ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا, ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں بکس پڑھنی پڑیں گی. بکس پڑھنے کے بعد اسی میں ہی ہم کو سب کچھ مل جائے گا, کیونکہ فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ کے ہم ایک اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے اور ایک اچھے موٹیویشنل آدمی بھی نہیں بن سکتے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے ضروری ہے کہ بچوں کو, ان کو شعور دلانے کے لیے وہ بکس پڑھیں, ان میں سے ان کو رہنمائی ملے گی اور لازمی ملے گی, اور یہی سب سے بڑی ضروری چیز ہے. اور محنت جو ہے ایک خاص سمت میں, جب تک وہ بھی نہیں کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پریکٹیکل سٹیپ آپ نے کیا سوچ رکھے ہیں جو اس سیمینار کے بعد آپ مستقل بنیادوں پر کرنے جا رہے ہیں؟ سر پریکٹیکل سٹیپ یہی ہے کہ جو میرا ابھی ہے کہ میں تو 2-3 مہینے کے بعد آیا جایا کروں گا. تو اس کے لیے ہم پریکٹیکلی یہ کیا کریں گے کہ بچوں کے اسکول میں بھی جایا کریں گے. مین میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوچا فرسٹ, وہاں سے آپ اس کو ایک اسٹڈی کیس کے طور پہ پڑھیں گے. ہم پورا وہ پریکٹیکلی دیکھیں گے. پہلے بچوں میں رجحان کیا تھا, ابھی وہ کیریئر کی پورا کیریئر لکھ کے دیا کریں گے بچوں کو کہ یہ کیریئر ہے. یہ 9th کلاس سے ہی ہم کوشش کریں گے, 8 اور 9th کلاس سے, تاکہ بچوں کے سامنے ہو, ان کے سامنے لگے ہوئے ہوں, ڈیلی ان کو دیکھیں اور ڈیلی ان کو پتہ چلے کہ یہ کیریئرز ہیں. اس کے حساب سے پھر پریکٹیکلی ہم بچوں کو گائیڈ لائن دلوائیں گے ایکسپرٹس کی. لاسٹ ٹائم پہ جو ہم نے ایک فارمیٹ آپ نے ترتیب دیا تھا, وہی فارمیٹ ہم فالو کریں گے. جو بھی بچے ہوں گے اس میں جس فیلڈ میں بھی ان کو جانا ہے, ان کے ایکسپرٹ بلائیں گے, کیونکہ میں ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. فیلڈ کا ایکسپرٹ بلا کے ان کو ان سے ہی گائیڈ لائن دلوائی جائے گی, تاکہ وہ گائیڈ لائن ان کو مل جائے. جی ناظرین, بڑی آج کی جو گفتگو ہے بڑی انرجیٹک ہے, امید دینے والی ہے, روشنی بانٹنے والی ہے. اور دوبارہ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہ بنیادی طور پر چینل ہے علم و آگہی کا, شعور کا, امید کا, روشنی کا. ہمارے آج کے مہمان تھے جناب مسعود انور صاحب, جو کہ ابوظہبی کی آئل کمپنی میں انجینئر ہیں. ان کا شعبہ میٹلرجی اور ویلڈنگ ہے. تو انہوں نے آج نوجوانوں کو بڑی خوبصورت باتیں بتائیں, اپنا کیریئر شیئر کیا, اپنی محنت کی داستان سنائی. کوشش کریں گے انشاءاللہ دوبارہ جب کبھی موقع ملا ان سے کچھ اور ایسے موضوع جو آج کی وقت کی کمی کے باعث گفتگو میں نہیں لائے جا سکے, انشاءاللہ ان پر دوبارہ بات ہوگی. ایسے ہی نوجوان ہماری ملت کا سرمایہ ہیں. انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو میں اپنے ناظرین کے لیے آخر میں جو سلائیڈ چلے گی اس پہ ان کا نمبر شیئر کر دوں گا, تاکہ جو نوجوان آپ سے آئندہ رابطہ کرنا چاہیں آگاہی رہنمائی کے لیے, وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے, اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے خاص طور پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے, تاکہ ہم ایسے ہی نوجوانوں سے آپ کو ملواتے رہیں جو کہ ہمارا مستقبل ہیں, ہمارا آنے والا کل ہیں, پاکستان کا اجلا روشن چہرہ ہیں. ہمیں فخر ہے ایسے نوجوانوں پر. سلامت رہیں, اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.